اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے مسئلے میں جاری تھی۔ ہم نے اس سلسلے میں موجود وسائل الشیعہ سے روایات آپ کی خدمت میں بیان کی اور آج ہم ان روایات کی جانچ پڑتال اور ان کا جائزہ لیں گے۔ ان روایات سے دونوں فقہا نے استفادہ کیا ہے، یعنی ہمارے پاس جو دو نظریات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ بعض فقہا رؤیت ہلال کے مسئلے میں چشم مسلح کے قائل ہیں، یعنی ان کی نظر یہ ہے کہ چاند کو جدید نجومی آلات، کیمروں اور ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے، اور اس شکار کے بعد باقاعدہ طور پر قمری مہینے کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان روایات میں موجود عنوان یعنی رؤیت، یہ عنوان طریق ہے واقع تک پہنچنے کے لیے، یعنی ہم نے واقع تک پہنچنا ہے، اور واقع تک پہنچنے کا ایک راستہ یہی متعارف طریقہ ہے کہ انسان اپنی اس آنکھ سے چاند کو دیکھے، اور ایک راستہ غیر متعارف طریقہ ہے، یعنی انسان باقاعدہ طور پر ٹیلیسکوپ کا سہارا لے اور کیمروں کا سہارا لے کر انسان رؤیت ہلال کر سکتا ہے۔ بعض فقہا ہیں کہ جنہوں نے انہی روایات کا سہارا لیتے ہوئے اس نظریے کو پیش کیا ہے کہ رؤیت ہلال کے لیے صرف انسان کو اسی متعارف آنکھ کا سہارا لینا ہے، اور ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رؤیت ہلال میں اور رؤیت جو ہے یہ موضوعیت رکھتی ہے، یعنی واقع اور حقیقت تک پہنچنے کا منحصر راستہ یہی متعارف آنکھ سے رؤیت ہے۔ لہذا جب چاند محاق سے خارج ہوتا ہے تو اس وقت وہ رؤیت کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ چاند جو نجومی محدودیتیں ہیں اور مشکلات ہیں، مطلع ابر آلود ہے، بادل ہیں، یا گرد و غبار ہے، یا دوسری ایسی جوی مشکلات ہیں جن کے باعث انسان چاند کو مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب چاند محاق سے کچھ فاصلہ اختیار کر لے تو اس کے بعد وہ رؤیت کے قابل ہوتا ہے۔ اب اگر انسان کو وہ چاند نظر آ جائے تو انسان باقاعدہ طور پر رؤیت ہلال کرنے سے قمری مہینے کے اندر داخل ہو جائے گا، اور 30 دن کے بعد اگر انسان کے پاس 29 دن کے بعد انسان کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ پہلے دن انسان نے جو رؤیت کی تھی اس میں کوئی خطا تھی، تو انسان ایک دن کا روزہ قضا کر لے گا، یا بعد میں اگر دو شاہد افراد، عادل افراد اس کو آ کر گواہی دے دیں کہ جس دن اس شخص نے رؤیت نہیں کی تھی اس دن چاند رؤیت کے قابل تھا اور ان لوگوں نے اس چاند کو مشاہدہ کیا ہے، تو ان عادل افراد کی گواہی پر بھی وہ باقاعدہ طور پر اس ایک روزے کی قضا کریں گے۔ یہ دونوں فقہا ہیں جنہوں نے ان روایات کا سہارا لیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ رؤیت حصول یقین کا ذریعہ ہے، یعنی ہم اگر یقین حاصل کرنا چاہیں تو یقین کے لیے مقدمہ یہی رؤیت ہے، چاہے وہ چشم مسلح کے قائلین ہیں چاہے چشم متعارف کے قائلین ہیں، دونوں نے یقین تک پہنچنے کا ذریعہ اسی رؤیت کو قرار دیا ہے۔ لہٰذا قمری مہینہ اور بالخصوص رمضان المبارک کے آغاز کو یقین کے ذریعے سے آغاز کرنا چاہیے۔ انسان وہم و گمان و زن کی بنیاد پر قمری مہینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 252 اور اس پہ جو باب شروع ہو رہا ہے باب نمبر 3، اس میں 4 احادیث جو ہیں وہ اسی مطلب کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ انسان یقین کے ذریعے سے قمری مہینے کے اندر داخل ہو، وہم و گمان اس کو ترک کر دے، اور اس کے ذریعے سے قمری مہینے کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ میں روایات آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر یہ 4 روایات پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا 13340 اس روایت میں ارشاد ہوتا ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا، یعنی جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو۔ اب یہ متعارف آنکھ سے چاند کو دیکھو تو بھی روزہ رکھو، اور اگر چشم مسلح کے قائلین اس روایت سے چشمہ مسلح کو ثابت کر لیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اذا رأیتم الہلال فصوموا، یعنی جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، اور جب تم چاند کو دیکھ لو تو عید السعید فطر مناؤ اور باقاعدہ شوال المکرم کے مہینے میں داخل ہو جاؤ۔ پس دونوں طرح کے فقہا اس روایت سے اپنی مراد لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ
چشم متعارف یہاں مراد ہے، اور دوسرے فقہا جو چشم مسلح کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلق ہے، یہاں پر رأیتم اور رأیتموہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ علی الاطلاق استعمال ہوا ہے اور دونوں طرح کی رویت کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ دونوں فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ روایت میں جو لفظ ظن اور گمان سے اجتناب کے لیے کہا گیا ہے، ہم دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ قمری مہینے کا آغاز گمان، ظن اور ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، لہذا روایت میں ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَيْسَ بِالرَّائِ وَلَا بِالتَّظَنِّ، یعنی رمضان المبارک اور قمری مہینے کا آغاز وہم و گمان کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ رؤیت معیار ہے، ولیکن بالرؤیا۔ لہذا حدیث نمبر 13340 میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو اور روزہ رکھو، دیکھو اور افطار کرو، گمان اور ظن کی پیروی نہیں کی جائے بلکہ رؤیت کی پیروی کی جائے۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 13344 کے اندر یہ مطلب بیان ہو رہا ہے کہ سیام و شہر رمضان بالرؤیا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو باقاعدہ طور پر رؤیت کے ذریعے سے آغاز کیا جا سکتا ہے، ولیسا بالظن، یعنی وہم و گمان کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ 13349 نمبر روایت کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے سم لرؤیت ہی، یعنی چاند کی رؤیت کے ساتھ تم باقاعدہ طور پر روزے کا آغاز کرو، وَأَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ، اور باقاعدہ طریقے سے چاند کی رؤیت سے تم شوال المکرم کے مہینے میں داخل ہو جاؤ۔ پھر روایت میں ہے وَإِيَّاكَ وَالشَّكْ وَالظَّنَّ، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ شک اور گمان سے پرہیز کرو اور اجتناب کرو، یقین کے ذریعے سے قمری مہینے کے اندر داخل ہو۔ پھر حدیث نمبر 13354 کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان شہر رمضان فریضۃ من فرائض اللہ، کہ رمضان المبارک کے روزے خداوند متعال کے فرائض میں سے ایک واجب فریضہ ہے، فلا تعدوا بالتظنی، یعنی ان کو وہم و گمان کی بنیاد پر ان کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، ان کو انجام نہیں دیا جا سکتا، یعنی گمان اور ظن کی بنیاد پر روزہ ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ لہذا دونوں طرح کے فقہا، یعنی چاہے وہ چشم مسلح کے قائل ہوں چاہے چشم متعارف کے قائل ہوں، دونوں فقہا ان روایات سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ قمری مہینے کا آغاز یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے اور گمان اور وہم کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یہ یقین ہمیں اس متعارف آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے، ہمیں چشم مسلح سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ فقہا جو چشم مسلح کے قائل ہیں وہ دونوں طرح کی نظر کو پیش کر رہے ہیں، یعنی اگر چاند اس عادی آنکھ سے نظر آ جائے، متعارف آنکھ سے نظر آ جائے تو بھی حجت ہے، اور اگر متعارف آنکھ سے نظر نہیں آتا، چاند محاق سے باہر نکل آیا ہے، گرد و غبار ہے، مطلع ابر آلود ہے، تو ہم ٹیلیسکوپ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ لیکن وہ فقہا جو چشم مسلح کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ٹیلیسکوپ کا سہارا نہیں لے سکتے، ہم نے اسی متعارف آنکھ سے دیکھنا ہے۔ دونوں کی دلیل یہی روایات ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ روایات میں رؤیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رؤیت سے مراد یہ کہ انسان یقین کے ذریعے سے اس مسئلے کے اندر داخل ہو۔ ان روایات سے یہ مطلب واضح ہمارے لیے ہو رہا ہے کہ رؤیت انسان کے لیے معیار قرار دی گئی ہے، انسان وہم و گمان سے قمری مہینے میں داخل نہ ہو۔ دونوں فقہا کی رائے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے، دونوں فقہا اسی نظر کے قائل ہیں۔ پھر اب اس کے بعد جو آگے روایات حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسلام سے نقل ہوئی ہیں 13361، اور اس کے بعد جو روایت ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اس آیت میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وسلام ارشاد فرما رہے ہیں قال ہی مواقیت لصومہم وفطرہم وحجہم، یہ مواقیت جو ہیں وہ اس ناس کے یعنی اس عوام کے روزوں کے مواقیت ہیں، ان کے افطار کے مواقیت ہیں، اور ان کے ایام حج کے مواقیت ہیں، یعنی رمضان المبارک کا آغاز بھی اسی اہلہ سے ہے، شوال المکرم کا آغاز بھی اسی اہلہ سے ہے، اور حج کا آغاز اور ذی الحجہ کا آغاز بھی اسی اہلہ سے ہے۔ در واقع تمام قمری مہینوں کا آغاز بھی اسی چاند کو دیکھنے اور چاند کی رویت سے ہے، لہذا آیت میں
جو یہ سوال کیا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ جو مواقیت ہیں عوام کے لیے اور حج کے لیے مواقیت ہیں، یہ مواقیت صوم ہیں اور مواقیت فطر ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 13339 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وَسُئِلَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یعنی امام سے احلہ کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال هي احلۃ الشہور، یعنی یہ قمری مہینوں کا احلہ ہے، فاذا رأیت الہلال فصم، یعنی جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور واذا رأیتہ فافطر، یعنی جب تم دوبارہ چاند کو دیکھو تو تم افطار کی حالت میں آ جاؤ۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہی رؤیت ہے۔ بس انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام قمری مہینے کا آغاز جو ہے وہ رؤیت ہلال سے کرے۔ ہلال معیار ہے قمری مہینے کے آغاز کا، اور ہلال میں بھی ہلال کی رؤیت معیار ہے۔ اب یہ رؤیت متعارف معیار ہے یا رؤیت چشم مسلح معیار ہے؟ کون سی رؤیت معیار ہے؟ معیار صرف رؤیت ہے جو دونوں فقہا نے بیان کی ہے، اور اس سلسلے میں مزید فقہا جو بحث کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔